شیخ صاحب کیا لگتا ہے اگلے 2-3 مہینے کا منظرنامہ جلسے ولسے ہوتے رہیں گے؟ پہلے تو بتائیں چونکہ ایک طرف کورونا آ گیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی کل کی رولنگ آ گئی ہے من اللہ صاحب کی، اپوزیشن کے لیے کریں گے جلسے؟ رولنگ تو ماننی کوئی نہیں، جلسہ تو وہ کریں گے، ان کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں خود بڑا پریشان ہوں، میں کورونا سے گزرا ہوں، آج اتنی رش تھی KCR کی سٹی اسٹیشن میں اور کینٹ اسٹیشن ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے اللہ نہ کرے کہ کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو صورتحال تو خوف کی تو ہے، اور اس ملک کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے بڑا ایشو ہی کرونا ہو جائے، خدا نہ خواستہ دسمبر میں، اللہ رحم، جس طرح ہے دنیا کے بہت سارے ملکوں کا۔ دنیا میں 1,30,000 اور 60,000 امریکہ جیسے ملک میں ہے۔ کل پھر 1300 بندہ مر گیا ایک دن میں وہاں پہ، ایک دن۔ انڈیا میں بھی دیکھیں نا جی، 600 اور 500 بندہ مر رہا ہے ایک دن میں، سیم ایران اور سیم، بلکہ دبئی نے آج ہمارا ویزا بند کر دیا، ایسے ہی۔ سو یہ کرونا، اور یہ خوفناک کرونا ہے، آگے سے بھی زیادہ خوفناک کرونا ہے، پچھلے کرونے سے زیادہ یہ انپریڈکٹیو ہے یہ کرونا جو ہے، اور احتیاط مجھے لگ رہا ہے پہلے سے بھی کم کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کم ہی ہو، پہلے تو نیا نیا تھا پھر بھی شہر کو ڈرے ہوئے تھے، اب تو بالکل ہی ہمارے شہر تو بالکل ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہے، لیکن کراچی آج سٹی کینٹ میں تو کچھ نہیں تھا۔ تو لیکن آپ کے خیال میں سیاسی ایکٹیویٹیز کریں گے اپوزیشن والے؟ پھر میرا نہیں خیال کہ یہ نہیں کریں گے، ان کے پاس یہی سیاست ہے، جلسہ جلوس کھیلتے رہیں گے اتنے۔ اور اس سے کیا نکلے گا ان جلسوں سے؟ کچھ نہیں نکلے گا۔ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے، اگلا سال کشمیر کے الیکشن کا ہو جائے گا۔ دیکھیں اگر ان میں گلگت بلتستان میں یہ مل کے الیکشن لڑتے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی۔ کیوں نہیں لڑے؟ میں یہ حیران ہوں۔ یہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ آپس میں تقسیم ہے، ذہنی طور پر صرف یہ عمران خان کو گرانے کے لیے اکٹھے ہیں، الیکشن انہوں نے اپنا لڑنا ہے۔ عمران خان کو گرانے کے لیے گلگت بلتستان میں ایک ہو جاتے ہیں تاکہ عمران خان کی حکومت نہ ہماری آ جائے۔ دیکھیں وہاں تو آج 2 آزاد شامل ہو گئے ہیں، 2 3 4 اور 2/3 کی اکثریت بنایا گیا جی عمران خان گلگت بلتستان۔ لیکن آپ آپس کی بات ہے، آپ KPK میں یہ گلگت میں خان صاحب کی حکومت تو بنے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن PTI کی پرفارمنس اس سے زیادہ بہتر نہیں ہونی چاہیے۔ 9 نشستیں ہیں PTI کی، پھر ظاہر آزاد ملا کے اچھی خاصی ہو جائیں گی، 7 آزاد آ جائیں گے، 1 وحدت والے آ جائیں گے، تو وہ تو کام تو ہو جائے گا پورا۔ لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے لی تھی 13-14، نون نے لی تھی 15-16، PTI نے 9 لی ہیں۔ ایکچولی کمپین جو ہے مخالف اپوزیشن پارٹیوں نے زیادہ چلائی، وہاں بہت زبردست ان کی پولیٹیکل اویئرنیس ہے کہ پیپلز پارٹی کے جلسے میں نون اور PTI کے ٹوپیوں والے بھی لوگ ہوتے تھے۔ یہ میں نے وہ کیا کر رہے تھے وہاں؟ میرا مطلب ہے ان میں کشن ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے گنجائش، ایکسیپٹیبلٹی ہے۔ ہمارے ہاں تو دوسرے کے دفتر سے رستہ بدل کے جانا پڑتا ہے کہ آگے اپوزیشن کا، ہمارے مخالفوں کا دفتر ہے، جھگڑا ہو جائے گا۔ بہت زبردست الیکشن لڑا ہے گلگت نے، مجھے بہت امپریس کیا ہے گلگت کے لوگوں نے، اور جس طرح وہ پرسکون لائنوں پہ لگے ہوئے تھے اور جس طرح ان کی ایکٹیویٹی تھی۔ ہمارے ہاں تو پوری فل بدماشی کرتے ہیں جی، یہ فل کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ایک دوسرے کے کتنے بھی ہمارے تعلقات ہوں، لیکن مخالفت لڑائی کا ہر وقت خطرہ لاحق۔ بلاول نے اچھی کیمپین چلائی ہے، 1 مہینہ وہاں رہا، اس کا رہنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ ایک سیاستدان جو ہے 1 مہینہ ایک علاقے میں رہے تو اس کو میڈیا بھی ملا، لیکن مار کھا گئے وہ ووٹوں کی ڈیوائیڈیشن سے۔ 20 کینڈیڈیٹ تھے ایک جگہ، 21 دیکھیں ہمارے ہاں الیکشن بدل جاتا ہے جب کوئی 5-6 ہزار کا آزاد کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے، وہ خود بھی نہیں جیتتا اور اگلے کا کام بھی خراب کرتا ہے۔ جو بھی ہمارا الیکشن ہوتا ہے ہمارے ہاں، اگر 1 یا 2 کینڈیڈیٹ ایسے آ جائیں 4,000 اور 6,000 والے، تو ہمارا الیکشن بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ان کا سارا الیکشن ڈسٹرب تھا ان اے وے کہ 21 22 آزاد کینڈیڈیٹ تھے، اور ووٹیں تھوڑی پورا علاقہ ملا کے، پورا گلگت بلتستان ملا کے 7.5 لاکھ ووٹر ہے، سب ملا کے۔ ہمارے یہاں کراچی میں اکیلے نبیل کپور کو 1,90,000 پڑ گیا تھا، جیسے بھی پڑا لیکن پڑ گیا تھا، MKM سے تھے تو۔ لیکن آپ نتائج سے مطمئن ہیں؟ 9 سیٹیں یا PTI کی تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے تھی اس سے؟ نہیں بالکل میں مطمئن ہوں، 10 ہو گئی۔ MWM پتہ نہیں دوسری سیٹ انہوں نے کیوں نہیں نکالی، ورنہ MWM کی وہاں 2 سیٹیں۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 2 سیٹیں تو نکالیں گے، کیونکہ وہاں PTI کی بھی سپورٹ تھی، ان کا اپنا بڑا ووٹ ہے MWM کا بھی ووٹ ہے، لیکن ان کی صرف 1 سیٹ نکلی۔ اب وہ ظاہر PTI کے ساتھ چلے جائیں گے، وہ تو ہو جائے۔ مریم بی بی آپ کو اگلے 2-3 ماہ میں جلسے کرتی میدانوں میں نظر آتی ہیں یا سلاخوں کے پیچھے نظر آتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا سلاخ، دیکھیں اب میڈیا اتنا آگے چلا گیا ہے، 24 گھنٹے ہمارا میڈیا دنیا میں اتنا سٹرونگ میڈیا کہیں نہیں ہے۔ صحیح ہے، پھر بھی انہوں نے پیشیوں پہ آنا ہوتا ہے جو چلے جاتے ہیں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ جا رہی ہیں، نہیں، میرا نہیں خیال نہیں بھیجنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے جلسے۔ تو دیکھیں پیغام انہوں نے اپنا کام خود خراب کر لیا ہے، پنگا لے کے۔
دیکھیں عمران خان کو جو آج سکون ہے وہ ان کے بیانیے کی وجہ سے ہے. خان صاحب has done a big نواز شریف صاحب has done a big favor to عمران خان. big favor to him as a political worker. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں فوجی ووٹر نہیں ہے، فوج کی بھی بہت بڑی تعداد ہے ووٹر کی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی سالمیت فوج کے بغیر ممکن ہے تو وہ عقل کا اندھا ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے جو کہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، وہاں نرسریوں سے یہ نکلے ہیں، گملوں سے یہ بڑے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں کبھی ایک کوئی کونسلر بنے ہوں؟ یہ تو ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیاں سلیکٹ کر رہے تھے جب جنرل جیلانی کا فون آیا اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے یہ منسٹر بن گئے. اب نواز شریف جیسے گھاک سیاستدان نے یہ غلطی کیوں کرے گا؟ اس کو نہیں پتا کہ یہاں پنگا لینے کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ الٹیمیٹلی اس نے 1 سال انتظار کیا، اس کو وہ رسپانس نہیں ملا جو اس کا خیال تھا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کے باہر جانے میں سارے موسمیات اس کے ساتھ شامل نہیں تھے، میں اس بات کو نہیں مانتا. اور جب اس نے 1 سال تک انتظار کیا اور 10 سال تک مریم نے انتظار کیا، 10 ماہ مریم نے انتظار کیا، انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ سیدھی سیاست نہیں، یہ سیدھی سیاست نہیں ہے، یہ ٹیڑھی سیاست ہے. اور ان کو جو نظر آیا انہوں نے اس کو ٹارگٹ کر کے اپنے لیے بزائد خود انہوں نے ایک نئی سوچ ضرور دی ہے، لیکن یہ ساری پی ایم ایل این کی سوچ نہیں ہوگی. آپ مہینے 2 مہینے کے بعد فروری جنوری تک دیکھیں گے، اب مارچ کے الیکشن میں سینٹ کے دیکھ لیں گے. آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں شین میم، یہ اتنا نہیں ہوا نا. شہباز شریف نواز شریف ساتھ تو کھڑے ہیں نا. دیکھیں ایسے ہی کھڑے ہیں کہ شہباز کا بھی ستیہ ناش کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے لیکن پھر بھی بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا نا. ظاہر ہے اس کی اپنی سیاسی حیثیت اتنی سٹرونگ نہیں ہے جتنی نواز شریف کی ہے. یہ کہنا کہ اس کی سیاسی پولیٹیکل پوزیشن جو ہے کہ وہ تنہا نکلے یا کچھ ہو، لیکن پی ایم ایل این کی آواز ضرور نکلے گی اس بیانیہ کے خلاف. ذرا آپ انتظار کریں. اچھا نکلے گی یا نکالی جائے گی؟ جو بھی ہوگا، کوئی یہ دوشیزائیں تو نہیں ہے 14 سال کی یہ نکاح. میرے ود انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتا ہے نا. کوئی یہ کہتا ہے جی کہ اب کل آپ کہیں گے یہ آزاد گلگت بلتستان میں شامل، انہوں نے شامل ہی ہونا، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. ٹھیک بات ہے. وہ اپنے ہر آدمی اپنی سیاست دیکھتا ہے. لیکن آپ اس سے اگری کرتے ہیں نا کہ ایک فرض کر لیجیے شہباز شریف صاحب کل نواز شریف صاحب سے بغاوت کرتے ہیں نا، تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کا ووٹ بینک ہی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. اپنی سیاست خراب ہو جائے گی. تو کیونکہ وہ جو اندر رہ کے ایک رول ادا کر سکتا تھا یا کر رہا تھا یا کرنے کی اس کی خواہش تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اور اب جو وہ لوگ جن پہ نیب کے کیسز ہیں وہ سارے فرنٹ فٹ پہ آ گئے. تو جلد سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک اگلے 2-3 ماہ میں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے دسمبر جنوری تک تو ڈیٹ دی ہوئی ہے. اسلام آباد آئیں گے یہ لوگ آپ کے خیال میں؟ اس کا مجھے نہیں پتا. میں پہلی دفعہ ایسی سیاست ہے. فضل الرحمان صاحب نے کل ایک شبن کے خلاف ویسے ہی بیان دیا، اس نے حالانکہ کیا رہ گئی، کیا میرا مطلب ہے رہ گئی اس بات سے. سو فضل الرحمان اور نون لیگ قریب ہوں گے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ قریب نہیں ہوں گے. مجھے ایسا لگتا ہے، ہم گجرانوالہ میں تھا میں تو جلسے سے 1 رات پہلے کوئی نون لیگی لوگ کے ساتھ بیٹھے تھے، تب تک نواز شریف صاحب نے نام نہیں لیے تھے، مزید پنگے کو آگے نہیں بڑھایا تھا. لیکن اس رات میں نے اپنے نون لیگ کے دوستوں سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا نواز شریف صاحب پنگا لے رہے ہیں اتنی پیپلز پارٹی کی لاٹری لگتی جا رہی ہے اور وہ معاملہ سیٹ کر رہے ہیں. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ پیپلز پارٹی کے حالات بہتر ہیں، پیپلز پارٹی کے حالات بہتر ہیں اور آصف زرداری چھاتی کے ساتھ تاش لگا کے کھیل رہا ہے. وہ ان کی طرح نہیں ہے کہ وہ کھیل کھلا رہا ہو. تو اگر پیپلز پارٹی کے حالات وہاں بہتر ہو جاتے ہیں تو حکومت کے کچھ فرق، عمران خان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. عمران خان 5 سال پورے کرے گا کیونکہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پوزیشن نہیں ہے. گلگت میں انہوں نے بڑے ووٹ لیے، ان کے ممبر منتخب نہیں ہوئے لیکن ووٹ ان کو اچھا لیے. ہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی الیکشن کمپین، یہ تو بے وقوف ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ جی دھاندلی ہوگی فلاں ہو گئی، اپنا اگلا مستقبل بھی ستیہ ناش کرتے ہیں. اتنے سے ہوتا ہے کہہ رہے ہو لیکن اندر سے مطمئن ہو. دیکھیں یہ ووٹ ہیں 3000 کے 3000 نکل رہے ہیں. یہ ووٹ ہیں 10,000 کے، یا تو 12,000 ڈبوں سے نکلیں تو کوئی دھاندلی نا. اس ہر ایک آدمی نے اپنا اپنا ٹھپا لگایا ہے نا. اور جو 2 سے جیتا تھا وہ بھی سنا زیادہ سے پی ٹی آئی کا اب جیت گیا ہے کیونکہ پہلے انہوں نے ووٹیں کاؤنٹ کی تو سنا وہ بڑھ گئی. پیپلز پارٹی کا نا، ہاں جمی، ہاں وہ 2 ووٹ وہ پہلے ہار رہے تھے، جیت رہے تھے، پھر 2 ووٹ سے ہار گئے، پھر دوبارہ ری کاؤنٹنگ، بڑا کچھ چل رہا ہے. کوئی بڑا کچھ لیکن پیپلز پارٹی کی پرفارمنس بری نہیں رہی ہے گلگت بلتستان میں. بری نہیں رہی. لیکن پیپلز پارٹی کے اگر معاملات کہیں بہتر ہوتے ہیں تو اس کے اثرات ابھی تو نہیں، لیکن اگلے الیکشن میں نظر آئیں گے آپ کے خیال میں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگلا الیکشن پیپلز پارٹی اور نون اکٹھی نہیں لڑیں گی. جب تک پیپلز پارٹی اور نون اپنا اپنا الیکشن لڑیں گی عمران خان کا راستہ نہیں رک سکتا. تو عمران خان صاحب کی اس حکومت کو تو کوئی آپ کے خیال میں میں اس کو 5 سال پورے کرتے دیکھیں نا. ایک نئی پارٹی ہے وہ
فرسٹ ٹائم اس کا ٹینیور ہے، اور 3 سال ہو جائیں تو چوتھا سال تو الیکشن کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے پھر. دیکھیں یہ تو بے وقوف ہیں، 3 سال کے بعد تو کینڈیڈیٹ اپنی گلی نلکا نالا سیوریج یہ وہ فلاں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جنازے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، شادیوں میں جانا دیکھیں دنیا کا سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے شہری ووٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے. اچھا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. 1300 لوگ کیڑے نکالتے ہیں، ان سے سلام بھی سیدھی نہیں لا رہے جی، ہاتھ بھی پورا نہیں ملا رہے ہوتے. سو تھنگز آر ٹوٹلی اور سننی پڑتی ہے سیاستدان کو، سب کی سننی پڑتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے اس جو سختی ہے اس کے اصل ان کا مقصد یہی ہو، چاہے وہ بظاہر کچھ بھی کہہ رہا ہوں، اصل مقصد یہ ہو کہ اگلے الیکشن کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ. دیکھیں پنجاب میں فوج اتنی اس کی رسپیکٹ ہے اور 99% لوگ فوج کے ساتھ ہیں. ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ جو اپنی سیاست لگا رہے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کی مجبوریاں ہیں کہ وہ کھڑے ہیں، لیکن کامن مین فوج کے ساتھ کھڑا ہے. اور گلگت بلتستان نے ثابت کیا کہ وہاں انہوں نے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی. وہاں بھی تو کرتے نا، شہداء کی سرزمین ہے، وہاں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. یعنی یہ آپشنز دیکھتے ہیں کہاں کیا بات کرنی ہے اور کہاں کیا بات، کون سی بات بکے گی. تو پنجاب میں یہ بات کیوں کر رہے ہیں، بک رہی ہے کہ نہیں یہ کر رہے ہیں اس لیے کہ جلسوں میں پنجاب کی یہ سیاست کھیلنے جا رہے ہیں. ان کے خیال میں شاید یہ ابھی تو شروع ہوا ہے، یہ 1 مہینے 1.5 مہینے سے تو آپ فیصلہ نہیں کر سکتے نا. ویسے آپا فردوس تھی ہمارے پروگرام میں مہمان، تو میں نے کہا آج کل غدار ہر آدمی کسی غدار ہو گیا ہے، مطلب یہ بھی ایسا بھی کیا. تو کہنے لگے بھائی جو چیز بکتی ہے سیاستدان وہ بیچتا ہے، تو یہ اینٹی انڈین چورن بکتا بڑا اچھا ہے ہمارے یہاں، اس لیے پھر بیچتے ہیں. دیکھیں ان کے بیانیے سے تو آف کورس ان لوگوں کو زیادہ تقویت ملی جو پاکستان کو اندر سے ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی سرحدوں سے تو وہ تو جنگ ہوگی، وہ تو بڑی خوفناک ہوگی اگر ہوگی. اور پاکستان کو اندر سے ڈسٹرب کرنے کے لیے جو حالات بنائے جا رہے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں مسلم لیگ جیسی بیانیے نے تو کافی ڈسٹربنس پیدا کی. اگلے الیکشن میں نون لیگ کے لیے گنجائش بنے گی؟ میں کچھ نہیں ابھی کہہ سکتا. ابھی 2 3 4 مہینے، میں نے کہا فروری کے مہینے تک پتہ لگے گا کیا ہوگا. بات وجہ. اور گلگت بلتستان پہ ایک آخری بات کر لیتے ہیں کہ وہاں آپ کو صوبہ بندہ نظر آ رہا ہے پاکستان کا، یا وہ تو سب کا طے ہے؟ الیکشن سے پہلے ہی بات ہو گئی تھی، اس پہ ہو گئی تھی. وہ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ ابھی اناؤنس کر دیں یا الیکشن کے بعد کریں. لیکن یہ بلاول اور شہباز کی رائے تھی کہ ہم الیکشن کے بعد کریں، ورنہ سیاسی فائدہ نہ اٹھا لے مخالف. تو لیکن اب آپ کے ابھی بھی سب ساتھ دیں گے، یا اب جب بلاول صاحب اور مریم بی بی ان کے پاس اکثریت ہے وہاں سے اور ساتھ دیں گے سارے گلگت، کیونکہ مین KCR کا سی پیک کا سب سے بڑا ہب بھی گلگت بلتستان ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا. سو گلگت بلتستان میں سب اکٹھے ہوں گے. تو یہ صوبہ بنے گا تو آزاد کشمیر کے ہمارے دوست نہیں ناراض ہوں گے؟ آزاد کشمیر والوں نے کہا کہ ہمیں آپ الگ رہنے دیں. سو آزاد کشمیر کو یہ نہیں چھیڑیں گے، لیکن آزاد کشمیر کے اگلے سال الیکشن ہیں. یہ بھی اگلا مارکا وہاں ہے، اگلا مارکا وہاں. اور یہاں صوبہ بنے گا تو یہاں سیاسی نقصان نہیں ہے یہاں صوبہ بنانے کا؟ نہیں وہاں اتنی بہت پاپولر بات نہیں ہے نا اس کو صوبہ بنانا. جب یہ فیصلہ ہوا تو وہاں AJK کے صدر موجود تھے اور وہ مطمئن تھے. اگر اظہار نہ بھی کرنا تو خاموشی بھی ایک نیم رضامندی تو ہوتی ہے. اور یہی وہ میٹنگ تھی نا گلگت بلتستان کے صوبے کے حوالے سے، جس میں پھر وہ سارے معاملات ہوئے تھے، جس میں خواجہ آصف صاحب سے کہا گیا کہ جناب الیکشن کی رات آپ نے ہمیں فون کیا تھا، جس میں مولانا صاحب کے بیٹے سے کہا گیا کہ یار آپ کے والد صاحب اسمبلی میں بیٹھے ہیں جعلی. یہ وہی تاریخی میٹنگ تھی نا. گورنمنٹ کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اکانومی اور اس میں مہنگائی اور بے روزگاری. اور ان 3 معاوضوں پہ پرفارمنس کیسی؟ آگے سے تو بہتر ہو گئی ہے. اب تو آٹا اور چینی بہتر پرائس پہ جا رہے ہیں. میں وہ بات ہے جو کیبنٹ میں بھی کہتا ہوں، یہ نہیں ہوں کہ میں وہ وزیر ہوں کہ باہر آگ لگی ہو کہوں کہ جی ادھر AC چل رہے ہیں. نو 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 چینی آگے سے کم ہوئی ہے، آٹا کم ہوا ہے آگے سے. اور میں فیصل آباد گیا ہوا تھا، مجھے فیصل آباد کے تمام ایکسپورٹر نے کہا جی کہ ہمارے پاس اتنا آرڈر ہے کہ ہم آرڈر نہیں پورا کر سکتے. کل وزیر اعظم صاحب بھی گئے وہاں پہ؟ کل گئے، میں ان سے 10 دن پہلے گیا. 10 دن پہلے مجھے فیصل آباد کے ایکسپورٹرز نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنا آرڈر ہے کہ ہم فل نہیں کر سکتے اس کو. اچھا. اور آگے جب جو الیکشن قریب آئے گا تب مزید اس حوالے سے کارکردگی بہتر؟ دیکھیں مارچ کے دیکھیں یہ فروری میں انہوں نے اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. گورنمنٹ کو آج انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان سے بات نہیں کریں گے. بھائی سیاستدانوں سے بات نہیں کرے گا اور باقی سب سے بات کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں سے بات کریں گے، جو کہ براہ راست نواز شریف کے بیانیہ کی نفی ہے.
یعنی یہ دوسرے لوگوں سے بات کرنے کے, وہ بھی کوئی سیاستدان ہے جو غیر سیاسی لوگوں سے تو بات کرنے کے لیے تیار ہے اور سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے وہ کہنا غیر سیاسی والوں سے ہی بات کریں گے تو کوئی چھپ چھپا کے نہیں کریں گے, آپ کھل کے کریں گے, سب کے سامنے کریں گے. میں کریں گے یا وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ دیکھتے رہیں. کریں گے یہ بات ان سے, یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں شہزاد اکبر نے تو ایون شہباز شریف کا کہا کہ اس نے ملاقات کی نون کے لوگوں سے نیب کے آفس میں. میں نے خود شہزاد اکبر کو فون کیا, اس نے یہ ذکر کیا کہ وہ استنبول کی ملاقات کا اور نون لیگ کے لوگوں سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا. میں نے کہا میرے متھے نہ لگ جائے یہ بات. میں نے کہا بھئی میں تجھے کوٹ کر دوں گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. استنبول کیا معاملہ ہے؟ وہاں بھی کوئی میٹنگ ہوئی ہے ان کی. کس سے؟ مجھے نہیں پتا, یہ شہزاد اکبر نے مجھے بتایا. کن سے ہوئی ہے یہ نہیں مجھے پتا. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کا کیا لگتا ہے؟ ہم نے نون اور پیپلز پارٹی کی تو بات کر لی. مولانا اصل تو سارا کام ہی مولانا نے ڈالا ہوا ہے, کیونکہ مولانا کو نظر آ رہا ہے کہ بھی اس کی سیاست جو ہے وہ ہیجان کا شکار ہے. وہ بہت ہی ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں. اگر کوئی ایکسٹریم پہ گیا ہے تو مولانا فضل الرحمان گیا, اور نون کو ایکسٹریم پہ لے جانے کے بھی فضل الرحمان کا بڑا رول ہے. اور ویسے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے ماہر ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ دونوں طرف کیونکہ بات جتنی سخت نواز شریف کر رہے ہیں مولانا اتنی سخت بات تو نہیں کر رہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے ایک تقریر میں یہاں تک کہہ دیا, ایک پریس کانفرنس میں, کہ آپ لوگ ہم مطلب تعاون کریں تو نواز شریف کو ہم سمجھائیں گے کہ اپنی بات ہلکی کریں. یہ تک کہہ دیا. وہ بیچ میں نواز شریف اور نون کے اور فضل الرحمان کی قربت جو ہے, فضل الرحمان بڑا کھلاڑی آدمی ہے. نون لیگ غلط کھیل رہی ہے. اپنا سارا سیاسی جو کچھ انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے, کچھ نہیں ملنا ان کو. آپ دیکھیں سیاسی خودکشی کے مشن میں نکلے ہیں نواز شریف. میں آپ کے اس جملے کی تائید کرتا ہوں. میں اس جملے کو 110% سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی خودکشی ہے. ان کو پتہ لگ جائے گا کتنے 20 کا 100. اس ساری صورتحال میں اپوزیشن کے کیمپ سے ونر پیپلز پارٹی نکلے گی, جو کہ ساری صورتحال سے اپنے لیے اس ساری صورتحال سے ونر عمران خان نکلے گا. یہ میری بات یاد رکھیے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کا اچھے لوگ ہیں. قاہرہ اچھا آدمی ہے, اعتزاز احسن اچھا آدمی ہے, کھوسا اچھا آدمی ہے, لیکن جب ووٹ کے لیے جاتے ہیں تو پنجاب میں جو ہے بڑی مشکلات ہیں. پنجاب میں بڑی مشکلات ہیں. اور ایک راجہ اشرف صاحب جو بیٹھے ہیں, وہ پتہ نہیں کتنا انہوں نے کتنی ڈیولپمنٹ کا انویسٹمنٹ کی ہے, تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں صرف پیپلز پارٹی کا نام نہیں بیٹھا ہوا, اس میں راجہ اشرف کا نام بھی بیٹھا ہوا ہے. سو میں عمران خان کی سیاست کے لیے سہولت کار ان کو دیکھ رہا ہوں. ان کو میں جینون اپوزیشن کے نام پر ایک سہولت کار کے طور پر دیکھ. ڈائلاگ ہوگا نون لیگ کا اور اداروں کا, یا آپ کے خیال میں لڑائی بڑھ گئی کہ ڈائلاگ کا سوال ہی نہیں ہے؟ ادارے کبھی ڈائلاگ تو بند کرتے نہیں, بے شک ڈائلاگ بند ہو. اچھا, میں یہ نہیں مانتا, بند ہوتے ہیں لیکن بند نہیں ہوتے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ادارے ہیں, کوئی مذاق نہیں ہے, وہ کوئی رضاکار نہیں ہے. انہوں نے بھی ساری سروس کی ہوئی ہے, ان ساری چیزوں سے وہ رابطے میں ہوتے ہیں. ان کو ہر چیز کی خبر ہے, وہ رابطے میں ہوتے ہیں. اور خود مریم صاحبہ نے کہا کہ میرے ارد گرد کے لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی رابطہ نہ کرے کسی سے. خود انہوں نے کہا کہ میرے ارد گرد کے لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں, مجھ سے رابطہ نہیں ہوا ابھی تک. سو رابطوں سے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رابطے بند ہو سکتے ہیں, رابطے تو چلتے رہتے ہیں. آپ نے کہا انہوں نے کہا کہ کوئی رابطہ نہ کرے, مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بندہ ان سے رابطہ نہیں کرے گا. خود مریم نے کہا کہ ہمارے لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں ان کے. رابطہ تو میرا دو طرفہ ہوتا ہے نا. اگر میں نے آپ سے بات نہ کرنی ہو تو آپ کو فون ہی نہ اٹھاؤں تو کیسے رابطہ ہوگا؟ کیسے رابطہ ہوگا؟ سو نون لیگ کے اندر اس قسم کی اچھی خاصی آواز ہے کہ ہم غلط پچ پہ کھیل رہے ہیں اور اس کا ہمیں نقصان ہوگا. اور یہ آواز آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں واضح طور پہ بھی نظر آئے گی. زرداری صاحب کا مستقبل یہ جیلوں ویلوں کیا, یعنی جیلیں دوبارہ آباد ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو, یا وہ جیلوں والا موسم گزر گیا آپ کے خیال میں؟ پیپلز پارٹی کی حد تک تو میں ابھی اس کا جواب نہیں دیتا. مجھے پیپلز پارٹی, میں نے ابھی آپ کو کہا, وہ پتہ نہیں سیاست اس نے کہاں سے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے. ابھی تک تو وہ جوڈو کراٹے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ صلح صفائی کے موڈ میں ہے. وہ صلح صفائی کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے, وہ فیبرری میں کہہ چکا ہوں 30-20 فروری تک واضح. اور نون لیگ کی حد تک جیلیں, جو کسی نے جو کیا ہوگا اس کو جیل جائیں گے نا, ویسے تو نہیں جیل جا سکتے. یا تو پھر پیپلز پارٹی میں بھی کسی نے کیا ہوگا, لیکن اگر ان کے معاملات بہتر ہیں تو آپ کو لگتا ہے نا اس میں معاملات بہتر. میں یہ اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بہت ساری, دیکھیں شہباز شریف کا کیس بہت سیریس ہے, حمزہ شہباز کا کیس سیریس ہے, کیونکہ ان کے اندر سے وٹنسز آ رہے ہیں باہر, اور سلمان کا کیس بڑا سیریس ہے.
سو اس کے فیصلے بھی فروری تک ہو جائیں گے. اومنی کا اور جعلی اکاؤنٹ کا زرداری صاحب کا کیس سیریس نہیں ہے؟ سیریس ہے, وہ بھی سیریس ہے. لیکن چونکہ ان کے معاملات بہتر چل رہے ہیں. نہیں ابھی نہیں میں کہنا چاہتا, آپ بڑا سخت جملہ میرے منہ سے, معاملات میں نہیں سمجھتا عمران خان وہاں بیٹھا ہوا کسی کے معاملات نہیں چلنے دے گا. کہیں بہتر ہو بھی رہا ہوگا تو خان صاحب ذرا. عمران خان جو ہے, جتنا میں نے جس قسم کا پرائم منسٹر دیکھا ہے اور جس طرح اس کو میں نے ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس پہ سٹینڈ لیتے ہوئے دیکھا ہے, وہ نہیں کرے. جہاں ان کو اپنی بات منوانی ہو وہاں پھر وہ 10 بستہ اپنی بات اسٹینڈ کر لیتے ہیں, بے شک دوسری طرف رائے کچھ اور بھی ہو. بالکل, آپ بہت اچھا جملہ بولا آپ نے, بہت اچھا جملہ. اور عثمان بزدار اس کی ایک بہترین مثال ہے اس سارے معاملے کی کہ وہ آف کورس عثمان بزدار اکیلی ووٹ کا نام ہے, اس کے پیچھے عمران خان ہی کھڑا ہے نا, اور کون کھڑا ہے؟ باقی ساری عوام مخالف ہے, لیکن کھڑا ہے تو کھڑا ہے. ٹھیک ہے.